بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم واقعہ پڑھیں گے جس کا عنوان ہے زندگی پر ہاتھ سے خوشبو آنے کی کرامت۔ جو انسان نیک لوگوں میں بیٹھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے اور ان کی باتیں آگے بڑھاتا ہے، ان کے جسم سے، ان کی باتوں سے ہمیشہ خوشبو آتی ہے اور دوسرے لوگ اس خوشبو سے اپنی زندگی کو سیراب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بزرگ جب ایک بہت نیک آدمی سے ملے اور اس کے چھونے سے ان کے ہاتھ میں وہ خوشبو بس گئی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور ایسے ہی نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا اور اس سال سخت گرمی تھی، لو چلتی تھی۔ ایک دن جب میں ملک حجاز کے وسط میں تھا، قابل سے جدا ہو کر کچھ دیر تک سو رہا۔ اچانک ایک شخص کہیں سے نمودار ہوا۔ وہ ایک کم سن لڑکا تھا، گویا وہ 14ویں رات کا چاند تھا۔ دوپہر کا آفتاب ناز و کرشمے کے انداز سے ظاہر ہوا تھا، یعنی بہت خوبصورت تھا۔ میں نے کہا صاحبزادے السلام علیکم۔ جواب دیا وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ اے ابراہیم۔ مجھے سخت تعجب ہوا اور اس حال پر شک گزرا، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تو نے مجھے کیسے پہچانا، حالانکہ اس وقت سے پہلے کبھی تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ کہا اے ابراہیم، جب سے میں نے پہچانا جاہل نہ ہوا اور جس وقت سے ملا جدا نہ ہوا۔ پھر میں نے کہا تو اس بیابان میں اور ایسی سخت گرمی کے موسم میں کیوں آیا؟ جواب دیا اے ابراہیم، میں نے سوائے خدا کے کسی سے دوستی نہیں کی اور میں ہمتاً سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف جا رہا ہوں، اسی کے معبود ہونے کا اقرار کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کھانا پینا کہاں سے ملتا ہے؟ جواب دیا میرا دوست ضامن ہے، یعنی خدا تعالیٰ۔ میں نے کہا خدا کی قسم، مجھ کو گرمی کی شدت اور موسم کی حرارت سے تیری جان کا خوف ہے۔ اس نے جواب دیا اور آنکھوں اور رخساروں سے موتیوں کی لڑیاں بہائیں اور چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے، اے شخص تو مجھے راہ بختی کے سفر سے ڈراتا ہے، حالانکہ میں تو اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ محبت کھٹکے میں ڈالتی ہے اور شوق ابھارے ہوئے لے جاتا ہے۔ بھلا خدا کا دوست بھی کسی انسان سے ڈرا ہے؟ بھوک میں ذکر الہی اس کا پیٹ بھرتا ہے اور خدا کا شکر اس کی پیاس بجھا دیتا ہے۔ میں ضعیف و ناتواں ہوں تو کیا ہوا، آخر اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک اٹھا لے جائے گا۔ کیا اس وقت مجھے چھوٹا جان کر حقیر سمجھتا ہے؟ تو میری ملامت سے باز آ جا۔ جو کچھ کر گزرنے کے لیے میں آیا ہوں میں کر گزروں گا۔ میں نے کہا تجھے خدا کی قسم اے لڑکے، تو اپنی عمر ٹھیک ٹھیک بتلا دے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً میری عمر 12 برس کی ہے۔ پھر کہا اے ابراہیم، کیا وجہ ہے جو تو نے میری عمر پوچھی اور میں نے ٹھیک ٹھیک عمر بتلا دی؟ میں نے کہا میں تیری باتیں سن کر حیران تھا۔ کہا الحمدللہ کہ مجھ کو بہت سے اپنے خاص ایمانداروں پر فضیلت دی۔ کہتے ہیں مجھ کو اس کی خوبصورتی اور شیریں بیانی پر تعجب ہوا۔ پاکی ہے اس خدا کے لیے جس نے ایسی صورت پیدا کی۔ پھر اس لڑکے نے کچھ دیر تک اپنا سر جھکا لیا، اس کے بعد سر اٹھایا اور مجھے تیز نگاہ سے دیکھا۔ پھر کہا اے ابراہیم، دراصل جدا وہ ہے جسے دوست چھوڑ دے اور ملنے والا وہ ہے جس نے خدا کی فرما برداری میں حصہ لیا۔ لیکن اے ابراہیم، تو دونوں قافلوں سے الگ ہے۔ میں نے کہا ہاں میں ایسا ہی ہوں، اور خدا کے لیے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے حق میں دعا کر تاکہ میں قافلے میں اپنے ہمراہیوں سے مل جاؤں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنے لب ہلا کر کچھ کہا۔ اسی وقت مجھے کچھ نیند سی معلوم ہوئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھ کو ہوش آیا تو اپنے قافلے میں پایا
اور میرا ساربان کہتا تھا، اے ابراہیم سنبھلے رہو، سواری سے گر نہ جانا۔ مجھے نامعلوم ہوا کہ وہ لڑکا آسمان کو اتر گیا یا زمین میں سما گیا۔ پھر ہم جب اہل قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا، میری نظر اچانک ایک لڑکے پر پڑی جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے رو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ خود بخود سجدے میں گر پڑا اور میں دیکھتا ہی رہا۔ پھر میں اس کے پاس آیا اور اس کو ہلایا تو وہ جاں بحق ہو چکا تھا۔ خدا اس سے راضی ہو۔ مجھے اس پر سخت رنج اور افسوس ہوا۔ میں اپنی قیام گاہ پہ واپس آ گیا اور کپڑا اور ضروریات کی چیزیں اس ارادے سے کہ اس کو دفن کر دوں ساتھ لے کر واپس آیا، مگر میں نے اس کو نہ پایا اور نہ کسی نے خبر دی کہ اس نے اسے زندہ یا مردہ دیکھا ہو۔ تو میں نے جان لیا کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ گیا ہے اور میرے سوا کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ میں اپنے مکان پر واپس آیا اور کچھ دیر سویا۔ اس کے بعد خواب میں اسے دیکھا، ایک بڑی جماعت میں سب سے اول سردار نہایت بیش و بہار نورانی پوشاک پہنے ہوئے، جس کی صرف میں بیان میں نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تم مرا نہیں؟ ہاں یہ درست ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم تجھ کو دفن کرنے کے لیے میں نے بہت تلاش کیا اور چاہا کہ تیرے جنازے کو پڑھوں۔ کہا، اے ابراہیم تو جان لے کہ جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت کا شائق کیا اور میرے گھر والوں سے جدا کر کے مسافر بنایا، اسی نے مجھے کفن دیا اور جو حاجت مجھے تھی پوری کی۔ میں نے کہا، خدائے کریم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا، مجھے اپنے روبرو کھڑا کیا اور فرمایا، تیری کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا، خداوند تو ہی میری مراد اور آرزو ہے۔ پھر فرمایا، تو میرا سچا بندہ ہے اور تیرے لیے میرے پاس یہ ہے کہ جو کچھ تو چاہے تو اس سے نہ چھپاؤں۔ پھر میں نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں میں ہوں ان لوگوں کے حق میں میری سفارش قبول فرمائے۔ حکم ہوا، میں نے سفارش منظور کی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، پھر اس لڑکے نے مجھ سے عالم خواب میں مصافحہ کیا۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا۔ صبح کو اٹھ کر جو کچھ میرے ذمے ارکان حج واجب تھے ادا کیے، مگر میں دل کو کسی طرح قرار نہ تھا۔ اس لڑکے کی یاد اور غم و افسوس ہر وقت تھا۔ پھر میں تمام حاجیوں کے ہمراہ واپس ہوا اور راستہ کے دوران ہر شخص یہی کہتا تھا، اے ابراہیم تیرے ہاتھ کی خوشبو سے سب لوگ حیران ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے وہ خوشبو ان کی زندگی بھر آتی رہی۔ اندازہ کیجئے کہ اہل اللہ لوگوں کی کیسی عظیم شان ہوتی ہے۔ اللہ ہی کی محبت کام آئے گی۔ نصیب کرے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت۔ نیک لوگوں سے ملنے سے ہمارے ہاتھوں اور ہمارے لفظوں میں خوشبو آئے گی ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں سے ملنے اور ان کی صحبت میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر بے شمار لوگ ہیں جو الٹی سیدھی جگہوں پر اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں آپ اگر دیکھو، بے شمار ایسے گھر ہیں جہاں پر راتوں کو جاگا جاتا ہے اور دن کے وقت سویا جاتا ہے۔ اور آج کل کیا کیا جاتا ہے کہ رات کے وقت دیر گئے رات تک صرف اور صرف کیبل ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے، اور جب اذان ہونے کا وقت بہت قریب آتا ہے تو ان سب کو نیند آ جاتی ہے۔ اگر 4 بجے اذان ہونی ہو تو یہ تقریباً 3:45 بجے سو جاتے ہیں، لیکن سونے کا عمل 3:30 بجے شروع کرتے ہیں تاکہ نماز پڑھنے سے بچ جائیں اور ایک عذر بن جائے کہ میں تو سو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کو بخشانے کی دعائیں عطا فرمائے اور ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ ہم اچھے اور نیک کام کریں۔ آمین یا رب العالمین۔